بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام آؤ بات کریں میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں محمد احسان اللہ اور میں ہوں ابراہیم جمالی۔ آج ہر جمعرات کی طرح ایک نیا ٹاپک اور ایک نئی ایپیزوڈ آؤ بات کریں، آپ کا اپنا پروگرام جس کے اندر آپ شامل ہوتے ہیں، ہم گفتگو کرتے ہیں کسی ایک ایسے موضوع کے بارے میں کہ جو بہت اہم ہوتا ہے، ہماری اپنی زندگیوں سے متعلق ہوتا ہے، ہمارا معاشرہ جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں، سوسائٹی جس کا ایک ہم حصہ ہیں، اور یقیناً ہماری اپنی جو فیملیز ہوتی ہیں اس میں ہر ایج گروپ کے جو لوگ ہیں وہ موجود ہوتے ہیں، اور اس میں ڈفرینٹ ایج گروپس کی ڈفرینٹ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، ان کے چیلنجز ڈفرینٹ ہوتے ہیں، ان کو کس طریقے سے سیف گارڈ کیا جائے، کس طریقے سے ان کو مختلف قسم کے جو چیلنجز ہیں ان سے بچایا جائے۔ یہ مختلف اس قسم کے جو ٹاپکس ہیں وہ ہمارا زیر بحث موضوع ہوتے ہیں، اور آج بھی اسی طریقے کا ایک ٹاپک ہے جو بہت اہم ہے، اور خاص طور پر جو نسل یہاں پروان چڑھ رہی ہے اس کے حوالے سے ایک بڑا کنسرن جو گزشتہ دنوں میڈیا کے اندر سننے کو ملا، اخبارات نے، نیوز پیپرز نے، ایون اسمبلی کے اندر جو ڈیبیٹ کا جو ہے وہ ایک موضوع یہ رہا، اور بالخصوص لندن کے اندر کچھ اس طریقے کے واقعات ہوئے کہ جس کے بعد یہ جو ایک موضوع ہے جس کے اوپر آج ہم بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں، یہ بہت زیادہ میڈیا کے جس کو کہنا چاہیے کہ گفتگو کا اور بحث کا جو ہے وہ ایک بہت موضوع رہا ہے، اور وہ ہے نائف کرائم کے اندر جو اضافہ ہے وہ کیوں ہے، اور نائف کرائم کیا ہوتے ہیں ان کے حوالے سے بات کریں گے، کیوں ہوتے ہیں اس کے حوالے سے بات کریں گے، میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں اس سلسلے میں، اپنی سب سے پہلے اپنی فیملی کو کس طریقے سے، کیا اس کی سیفٹی سیکیورٹی کے حوالے سے کیا بات چیت ہو سکتی ہے، اس کے ساتھ پھر فیملی سے تھوڑا سا آگے بڑھ کر کمیونٹی اور اپنی جو پوری سوسائٹی ہے اس میں ہم کوئی ایک پازیٹیو رول کس طریقے سے ادا کر سکتے ہیں اس حوالے سے خاص طور پر۔ اور چونکہ یہ ٹاپک ایک اس طریقے کا ٹاپک ہے جو آپ بھی بہت ساری چیزیں، بہت سارے واقعات آپ کی اپنی نظروں سے بھی یقیناً گزرے ہوں گے، اور اپنے گرد و پیش میں، نیبرہڈ میں، دوست احباب کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو نظر سے گزرتی ہیں، جو دیکھتے ہیں، ان کے کچھ مشاہدات ہوتے ہیں، تو اسی حوالے سے آج ہم بات چیت کریں گے، مگر چونکہ ٹاپک اس طریقے کا ہے کہ جس کا ڈائریکٹلی ایک لنک ہے قانون کے ساتھ، اس کا ڈائریکٹلی لنک ہے قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہوتے ہیں ان کے ساتھ میں، لیجسلیشن کے ساتھ، اور چونکہ ایک جو نائف کرائم جو ہوتا ہے ایک بذات خود چونکہ کرائم ہے، چونکہ جرم ہے، تو اس جرم کی مختلف کنسیکوینسز ہوتے ہیں، کس طریقے سے اپلائی ہوتا ہے کیا، تو یہ قانون کے حوالے سے کچھ بات چیت بھی آج ہوتی رہے گی، اور اس میں ہم نے یہ کوشش کی کہ ایک ایکسپرٹ ہمارے ساتھ اس طریقے سے موجود ہوں کہ جو مختلف حوالے سے ہمیں، ہماری فیملیز کو، کمیونٹی کو کسی حوالے سے گائیڈ کر سکیں اسی حوالے سے۔ تو محمد شفیق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سولیسٹر ہیں، گزشتہ 15 سال سے اسی کرائمز کے مختلف واقعات کے اندر ان کے مختلف جو مقدمات ہیں اس کو ڈیل کرتے رہے ہیں، اس کے ساتھ مختلف حوالوں سے۔ تو آج ہمارے ساتھ یہ موجود ہے شفیق صاحب، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو خوش آمدید، اور دوسرا یہ کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا یقیناً، اور ایک اوورآل جو آپ کی ایک پیشہ ورانہ صلاحیت ہے وہ اس کا تقاضا یہ کہ کمیونٹی کے اندر مختلف لوگ جن کو گائیڈ کرنا ہوتا ہے، جن کو رہنمائی، جن کو سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، تو میرے خیال ہے ایک بہت اچھی ایک اپارچونٹی ہے کہ ہم ایک اوورآل اس حوالے سے، خاص طور پر جو آج کا جو ٹاپک ہے اس کے حوالے سے بات چیت کریں۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ اس کو اگر ہم شروع میں بجائے اس کے کہ ہم کچھ اعداد و شمار کی طرف جائیں، آپ تھوڑا سا اس حوالے سے بتائیں کہ یہ اس کے روٹ کازز کیا ہیں، یہ نائف کرائم جو ہیں اس کی اصل میں وجوہات کیا ہیں؟ جی، تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ، اور آپ نے کہا کہ مصروفیت سے ٹائم نکال کے آپ نے یہ موقع دیا، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم اپنی کمیونٹی کے لیے کچھ کر سکیں یا کمیونٹی کو کچھ گائیڈ کر سکیں اس کے بابت۔ اور اب دوسری بات جو ابھی آپ نے ذکر کیا کہ یہ روٹ کازز جو اس کی جو ہیں وہ کیا ہیں، بیسیکلی اس میں ڈفرینٹ ریزنز جو ہو سکتی ہیں، کوئی ایک ریزن نہیں ہے، ملٹیپل ریزنز ہیں۔ سو ملٹیپل ریزنز میں جو سب سے جو پہلی آپ
ریزن لگا لیں وہ یہ ہے جو بچے نگلیکٹ ہوتے ہیں نا اس میں اس کو سوسائٹی نگلیکٹ کرتی ہے, صحیح, پیرنٹس گھر میں جو وہ نگلیکٹ کر دیتے ہیں تو وہ جو ہے نا ڈسٹریس ہو جاتے ہیں, وہ ایزلی اس طرف فیسینیٹ ہوتے ہیں. اور دوسری جو کاز آ جاتی ہے یہ جو آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے لائف جتنی اسپیڈ اپ ہو رہی ہے اس میں فائنانس کا بہت عمل دخل آ رہا ہے. اس میں پھر گورنمنٹ کی فنڈنگز بھی آتی ہیں, جیسے کہ گورنمنٹ نے یہ کچھ سالوں سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت زیادہ کٹ آئے ہوئے ہیں ڈفرینٹ سیناریوں میں. اسپیشلی میں کہوں گا جو سب سے ریلیونٹ کٹ ہے وہ 2 چیزوں کا ہے جو اس چیز کو افیکٹ کر رہا ہے. ایک تو ایجوکیشن میں ہے, اس میں جو غریب گھروں سے لوگ ہیں یعنی کہ جو افورڈ نہیں کر سکتے یونیورسٹیز فیسز اور جو ایکسپینسز وہ جتنے ہیں وہ زیادہ جلدی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کوئی لیونگ جو ارننگز میں آ جائیں تو وہ کٹ آف ہو جاتے ہیں ایجوکیشن سے, وہ میچور ایجوکیشن نہیں لے سکتے یعنی کہ یونیورسٹی لیولز کی. تو یہ ایک افیکٹ ہوا ہے. اور دوسرا جو میں نے کہا کہ گورنمنٹ ڈائریکٹلی لنک اپ ہے وہ ہے پولیسنگ کا. سو جو پولیس کی پریزنس ہے وہ آلموسٹ میرے خیال میں 20% لیس ہو گئی ہے. بالکل. سو وہ بھی ایک بہت بڑا عمل دخل ہے. یہ 2 ڈائریکٹلی گورنمنٹ سے ریلیٹڈ ہے. اچھا, یہ تو کمیونٹی سے ہٹ کے گورنمنٹ کا آپ نے اس کا بھی ذکر کیا. جو پہلی چیز اس کا آپ نے ذکر کیا نا اس کے اندر یہ جو جن گھروں کے اندر کچھ ڈومیسٹک ابیوز یا ڈومیسٹک وائلنس کی صورتحال ہوتی ہے اس کا بھی اس پہ افیکٹ پڑتا ہے. بہت زیادہ افیکٹ پڑتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو گھروں میں جو گھر کا ماحول ہے نا بچے سب سے پہلے جو لرن کرتے ہیں وہ گھر کے ماحول سے لرن کرتے ہیں. اور گھر کا ماحول جو ہے نا بچوں کے لیے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور ان کی لائف میں جو ایک بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. ہم سبھی اپنی اپنی لائف میں بیزی ہوتے ہیں, ایون دو ہم پروفیشنلز ہیں, ہو سکتا ہے میں بھی اپنے بچوں کے ساتھ وہ ٹائم نہ اسپینڈ کر سکتا ہوں جو میری وائف کر رہی ہے, لیکن اصل میں جو کردار ہے نا ماں باپ کا وہ بہت اہم ہے. اور اس کا جو ماں باپ کا رول ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ بچوں کے لیے آپ باہر جاتے ہیں, کام کرتے ہیں, ارن کر کے لے آتے ہیں, دیٹس دی اینڈ آف دی اسٹوری. نو, آپ کو بچوں کے جیسے آپ بچے گرو ہو رہے ہیں آپ کو ان کے ساتھ انگیج ہونا پڑتا ہے. آپ ان کے ساتھ بات کریں کہ ان کو کوئی بلی تو نہیں کر رہا, کوئی ان کو کوئی وہ ٹینشن تو نہیں ہے اسکول میں یا کچھ اور. اسکولوں میں بہت سارے ہیں. یا ابھی ریسنٹلی ایک میں نے کیس ڈیل کیا تھا, اس میں وہ ڈرگ ہینڈ اوور ہوئی تھی ایک سے دوسرے کو بچے کو اسکول میں. یہ ابھی میں ویک ٹو ویک کا ہے. تو وہ بچہ ایک اسکول سے دوسرے اسکول میں گیا ہے, یعنی کہ ایک اسکول سے کیک آؤٹ ہوا ہے دوسرے اسکول میں گیا ہے اور وہاں پہ گئے ہوئے اس کو 1.5 day ہوا ہے. اور وہاں پہ اس نے ایک اپنا جو کلاس میٹ تھی اس کی وہ پاکٹ میں ڈرگ ڈال دی اور وہ ٹیچر نے دیکھ لیا اور اس نے باہر نکال کے پھینکی. سو یہ ایک وہ چیزیں ہیں یعنی کہ ایک سے وہ بچہ جو ہے وہ آلریڈی پہلے ریون ہو چکا ہوگا اور وہ جس جگہ پہ گیا ہے وہاں پہ بھی وہ اپنے وہ اثرات چھوڑ رہا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہاں پہ جو بچے ہیں تو وہ ان کو مانیٹر کیسے کیا جا رہا ہے. اسکول میں ٹیچر مانیٹر کر رہے ہیں, جیسے اب ٹیچر نے دیکھ لیا اسی وقت رپورٹ ہو گیا, معاملہ ریزالو ہو رہا ہے. تو اس طرح سے وہ چھوٹا چھوٹا جو سٹیپ ہے وہ آگے پھر اس طرح کے اس طرف لے کے چلا جاتا ہے. اگر آپ بچے کے ساتھ انگیج ہوں گے, اس سے بات کریں گے, اس کے سے ڈیلی جو شیئر کریں گے آج آپ نے اسکول میں کیا کیا اور آپ نے کیسا فیل کیا, یہ جو چیزیں ہیں نا وہ بچہ ایک دن ایسا آئے گا وہ آپ سے اوپن اپ ہو جائے گا, بہت ساری چیزیں آپ سے شیئر کرنے لگ جائے گا. تو آپ اس بچے کو پھر وہ آپ کے ذہن میں یہ بات آ جائے گی کہ آپ کا بچہ کتنا سیف ہے اور کتنا میچور ہے اور وہ کتنا پازیٹیو تھنک کر رہا ہے. صحیح ہے. اچھا, یہ جو ایک ایشو ہے جس کو آپ نے بڑی خوبصورتی سے اس کے مختلف پہلوؤں کا آپ ذکر کر رہے ہیں, یہ سم ٹائم یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید یہ مینلی کچھ لندن کی ہی پرابلم ہے. یہ جو پچھلے کچھ عرصے سے اس کے اندر اضافہ ہو رہا ہے, کیا یہ صرف لندن میں ہی ہے یا اس سے باہر بھی یہ ایشو جو ہے وہ اوورال, چونکہ ہمارے ناظرین تو وہ مختلف جگہوں سے اب دیکھ رہے ہوتے ہیں. ناظرین کرام, یہ اس پروگرام کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ اویئرنیس بھی کریٹ کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے آراء کو بھی شامل کرنا. آپ اس حوالے سے آپ کا کوئی ایکسپیرینس ہے یا آپ کچھ اس حوالے سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو یقیناً آپ بھی اس کے اندر شامل ہوں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر ہم اس کے جو مختلف پہلو ہیں اس پہ بات کر رہے ہیں. تو شفیق صاحب آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ میں نے اس کو ذرا ڈیپلی اس وقت دیکھا تھا جب میرے خیال میں کچھ مہینے پہلے جو ایک ہی دن میں کچھ زیادہ اسٹیبنگز ہوئی تھیں وہ میڈیا میں آئی تھیں, اور اس وقت میں نے دیکھا تھا تھوڑا سا بھی اس کی ریزنز یا کیا ہیں, یا اپنا یہ جو لنڈن میں اس کا زیادہ اثر ہے یا آؤٹ آف لنڈن زیادہ ہے. تو میں تھوڑا سا خود بھی سرپرائز ہوا تھا کیونکہ زیادہ تر میچورٹی میں یہی دیکھا جا رہا تھا, ہر بندہ یہ سوچتا ہے کہ لنڈن کی پاپولیشن زیادہ ہے, پاپولیٹڈ
جو ہے نا یہ سٹی ہے جی. اور اس میں یعنی کہ ملٹی کلچرل بہت زیادہ ہے. سو لیکن وہ انفارچونیٹلی جب میں نے دیکھا کہ آؤٹ آف لنڈن زیادہ جو نائف کا نا وہ اس میں انکریز ہوا ہے. لنڈن میں 11% کے میرے خیال لگ بھگ تھا شاید. بالکل ایسے ہی. اور آؤٹ آف لنڈن جو آپ کینٹ میں جائیں تو 153% یا 150% سم تھنگ رہتا ہے. اور یہ ہم آلموسٹ ہم ایسیکس کی طرف بیٹھے ہیں جو ایسیکس کی کاؤنٹی شروع ہو جاتی ہے. تو اس میں بھی تقریباً 43% کتنا تھا. یہ بالکل کلوز. ہاں کچھ جو فگرز ہیں نا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اب یہ جو سال گزر رہا ہے تقریباً ان پچھلے 12 مہینوں کے اندر کوئی 39-40 ہزار کے قریب واقعات وہ رجسٹر ہوئے ہیں جی جو کرائم جس کے اندر نائف کسی طور پر جو ہے وہ استعمال ہوا ہے, خواہ وہ ایزالٹ کا کرائم ہو, خواہ وہ کوئی رابری ہو, یا جو گینگز کے جو آپس میں جو مختلف چیزیں جو چل رہی ہوتی ہیں, فائٹس ہوتی ہیں. تو ان 40,000 میں سے تقریباً کوئی 4,500 کے قریب وہ لندن کے واقعات ہیں. جی جی. جو تقریباً وہ ایگزیکٹلی 11-12% جو ہے نا وہ ٹوٹل کا بنتا ہے وہ. جی جی. تو باقی جو ہے پورے ملک کے اندر مختلف جگہوں پر ہوتا ہے, مگر چونکہ لندن بہرحال ایک کیپٹل ہے, ہب ہے, اس کی جو بہت چھوٹی نیوز ہوتی ہے وہ بھی بہت بڑی نیوز بنتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوتی ہے. اور مگر بہرحال یہ پرابلم ایشو جو ہے وہ موجود ہے. 40,000 یہ آپ بتا رہے ہیں کہ پچھلے یہ ایک سال کے اندر رپورٹڈ ہے. اس میں 4,500 جو لندن سے ہیں اور باقی ریسٹ آف دا کنٹری ہے. سو جو سب سے زیادہ انکریز ہوا ہے وہ نا نائف کرائم میں وہ کینٹ کے ایریا میں ہوا ہے. سو اس کا کوئی اسپیسیفک ریزن بتایا جاتا ہے یا یہ جسٹ مطلب کوئی نہیں اسپیسیفک ریزن؟ جیسے میں نے آپ کو جو میجر 2 چیز کازز ہیں نا میرے خیال میں جو ہیں, میرے خیال میں وہی میجر کازز ہیں. صحیح ہے. سو ایک تو جو گورنمنٹس کی کٹنگ ہے دونوں طرف, ایجوکیشن میں کٹنگ ہوئی ہے, پولیسنگ میں کٹنگ ہوئی ہے. سو یہ 2 میجر روٹس ہیں, ویدر کوئی ایگری کرے یا نہ کرے, یہ میرا پرسنل اوپینین ہے. ٹھیک ہے. سو میرے نزدیک یہ سب سے زیادہ اس کی ریزن ہے کیونکہ لوگوں کو ایجوکیشن سے محروم ہو رہے ہیں. صحیح ہے. دوسری طرف جب کوئی بندہ ایجوکیشن سے محروم ہوتا ہے اس کی جاب اپرچونیٹیز کم ہو جاتی ہیں. جس بندے کے پاس جاب اپرچونیٹیز نہیں ہیں وہ زیادہ کرائم کی طرف مائل ہوتا ہے. وہ دوسرے بندے کو دیکھتا ہے اس نے ڈیسنٹ کار رکھی ہوئی ہے, واچ ہے, کلودنگ ہے, سب کچھ ہے, تو وہ پھر ایک ایزی طریقہ کہتا ہے کہ میں اس کو گریب کر لوں, ایزی منی کی طرف چلا جاتا ہے. سو وہ ایزیلی جاتا ہے. جو بندہ پڑھا لکھا ہے نا وہ 1000 دفعہ سوچے گا کہ میں یہ کر رہا ہوں تو میں کیوں کر رہا ہوں. اگر میں کروں گا تو میری جو جتنی پڑھائی ہے جو اب تک میں اپنی لائف اس کا پورا جو ہے وہ خطرے میں چل رہا ہے. یہ ایک جو ایجوکیشن ہے نا یہ خود بخود اس بندے اور کرائم کے درمیان ایک دیوار کا رول ادا کرتی ہے. وہ ہرڈل بن جاتی ہے تو بندہ اس کے ساتھ بات کرنے لگ جاتا ہے. سو جو ایجوکیٹڈ نہیں بندہ وہ رسک لیتا ہے. یہ اس کو میں کہوں گا وہ رسک لیتا ہے. وہ کہتا ہے میں پکڑا گیا, نہیں پکڑا گیا تو نہیں پکڑا گیا. سو یہ ہوتے ہیں. اور وہ یہ پھر باقی کے جو کلچر ہے, گینگ کلچر ہے, وہ سارا وہ اس چیز وہ فیسینیٹ کچھ لوگ ہوتے ہیں یہ گینگ ہو رہی ہے میں بڑا بندہ بن رہا ہوں. حالانکہ ایسا نہیں ہے, بڑا بندہ نہیں بن رہا, وہ اپنی فیوچر سارا تباہ کر رہا ہے. کیونکہ اس میں زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ تقریباً جو آپ 18 سے انڈر تو ایک طرف رہ گئے, جب 18 سے ابو جو ہوتا ہے نا وہ ذرا زیادہ, اگر آپ کو اریسٹ ہوتے ہو اس طرح کے معاملے میں پروسیکیوٹ ہوتے ہو تو وہ آپ کے کیریئر پہ ذرا زیادہ افیکٹ کرتا ہے ایز کمپیئر ٹو کڈ. سو وہ اس ایج میں جو لوگ ہیں نا وہ ذرا زیادہ اس کی طرف فیسینیٹ ہوتے ہیں, جاتے ہیں کلچرز, گینگ کلچرز میں جاتے ہیں. اب جو فیملیز کا جو ابھی ہم پیچھے جائیں جو روٹ کاز اپنے فیملی کے لیے ذکر کیا تھا, پیرنٹس کی رسپانسبلٹی. پیرنٹس کا مطلب یہی نہیں ہے کہ صرف ان بچوں کو انگیج کریں یا اس کو اپنے ساتھ انگیج کریں, ان سے ٹاکس کریں اور ان سے باتیں بلوائیں. اس کے علاوہ بہت زیادہ رولز ہیں. اس میں یہ ہے کہ ایک اور چیز ہے, جب کسی کے گھر میں اگر کوئی یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بچے شاید ہم سے شیئر نہیں کر رہے, دے آر انوالوڈ انٹو سم تھنگ یو نو. سو کچھ چیزیں جو ہے نا نائف کرائم کے حوالے سے, کیونکہ یہ نائف جو سب سے ایزی نائف اویلیبل ہوتا ہے وہ آپ کا کچن نائف اویلیبل. جی مارکیٹ میں بھی اویلیبل ہے, صحیح ہے, گھر میں بھی اویلیبل ہے, کچن میں ہر وقت موجود ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. سو پیرنٹس کو یہ بھی اس کے ساتھ ساتھ نظر رکھنی چاہیے, ذرا ویجیلنٹ ہونا چاہیے. جن کے گھروں میں تھوڑا سا وہ محسوس کرتے ہیں پرابلم ہے, یہ ان کے لیے میسیج ہے کہ وہ اپنے کچن کو چیک کر سکتے ہیں کوئی نائف مسنگ تو نہیں ہے. کتنے نائف ہمارے پاس ہیں, کوئی مسنگ ہے, نہیں مسنگ ہے, کیا پوزیشن ہے. ایک اور اس کے ساتھ بڑی ریلیٹڈ چیز ہے, اکثر لوگ گوگل کا بہت زیادہ سہارا لیتے ہیں. آج کل
ماڈرن دنیا ہے وہ گوگل میں جاتے ہیں جی کتنے انچ تک نائف ہوگا تو میں کیری کر سکتا ہوں, اس کی یہ ایک بڑی ایک ڈیبیٹ ہے. سو میں کہتا ہوں کہ آپ اس ڈیبیٹ میں نہ پڑیں. اس کی ریزن کیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو جسٹیفائی کر رہے ہیں فار سم ہاؤ کہ میں اس نائف کو کیری کر سکتا ہوں, ٹھیک ہے, اور یہ نہ ہو کہ وہی نائف جو ہے نا آپ کے لیے ٹربل کریٹ کر دے. سو کہہ رہے ہیں کہ 3 انچ سے کم ہونا چاہیے, ہم کیری کر سکتے ہیں, فولڈڈ ہونا چاہیے, انفولڈڈ ہونا چاہیے, یہ چیزیں یہ ڈیبیٹس ہیں ایک چل رہی ہے, ٹھیک ہے نا. سو ہاں although there is a legal limit for 3 inches knife, but think میں عام کامن پرسن کے لیے کہتا ہوں کہ اس ڈیبیٹ میں نہ پڑیں. آپ نائف کیری کیوں کر رہے ہیں؟ یقیناً 3 انچ سے کم ہے جب بڑا ہے اس سے آپ کو کیا ہے. دوسرا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی میں تو سیلف ڈیفینس میں کیری کر رہا تھا. اچھا یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ سیلف ڈیفینس کا, اس کا پھر لیگلی کیا ریزلٹ ہے, اس پہ بات کرتے ہیں. کالر ہے ہمارے ساتھ, ان کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مسز حسن, جی مسز حسن کیسی ہیں آپ؟ میں اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. میں نے کہا میں بھی آپ کو یہ بتا دوں کہ کل پچھلے ہفتے 2 ہوئے ہیں قتل نا. ایک تو آپ کے ایریے میں ہوا ہے ایسٹ ہیم میں, جی 55 ایئر اولڈ آدمی تھا, ٹی وی پہ بتا رہے تھے. تو ایک کرائڈن میں ہوا ہے, لڑکی عورت پریگننٹ تھی, اس کو چاقو مار کے اس کا بیٹا بھی بچہ بھی ختم, جی وہ بھی ختم. ہاں جی پچھلے ہفتے کے ہیں دونوں کیس. تو باقی زیادہ برمنگم میں اور مینچسٹر میں ہوتے ہیں, یعنی مختلف جگہوں کے اوپر اس کے اندر جو ہے وہ اضافہ بہت جگہوں پہ ہو رہے ہیں. اپنی حفاظت کیا کریں سب. اچھا آپ کے خیال میں کیا ریزن کیا ہوتی ہے یہ اس طریقے کے جو واقعات ہوتے ہیں, یہ مختلف ریزن ہوتے ہیں؟ ریزن کوئی بھی نہیں, یہ تو سائیکائٹرسٹ کا ریزن بتا رہے ہیں جو آپ کے مہمان آئے ہوئے ہیں. یہ سائیکولوجیکلی وہ ایسے کرتے ہیں. یہ سارے یہ جو تیار انہوں نے کیے ہوئے ہیں لوگ ایشینز پہ حملے کرنے والے, یہ وہ لوگ ہیں سکن ہیڈ جو ہوتے ہیں, وہی زیادہ چاقوں سے کرتے ہیں, یا پھر ویسٹ انڈین کرتے ہیں جو جن کو پیسے پوسے چاہیے ہوتے ہیں, جس کو جی چاہے مار کے چاقو چلے جائیں, ملے کچھ نہ ملے. اچھا نہیں, اس میں تو یہ جو مختلف جو رپورٹس ہیں اس میں تو کسی کو جو ہے نا وہ جنرلائز نہیں کیا جا سکتا, اور مختلف قسم کے اب آج کل کے دور میں تو جو خاص طور پہ یہ ڈرگز اور گینگز کا جو کلچر ہے, اس میں تو یہ جو ایشین ینگ پیپل جو ہیں وہ بھی اچھی خاصی بڑی تعداد کے اندر جو ہے نا وہ انوالو ہیں, جو مختلف قسم کے کرائمز کے اندر انوالو ہیں بدقسمتی سے. اللہ محافظ ہے, اللہ محافظ ہے. بس آپ سب لوگ, ہم عورتیں تو گھروں میں رہتی ہیں, آپ لوگ سب لوگ باہر پھرتے ہیں, اپنی حفاظت کیا کریں اپنے دیکھ دکھ کے. جی یقیناً, بالکل, بہت شکریہ مسز حسن, آپ شامل ہوئی ہیں اور اپنی رائے کا بھی اظہار کیا ہے. جی میم. جی بالکل, وہ آپ بات کر رہے تھے, اسی کو آگے بڑھائیں گے. جو نہیں, میں ابھی وہ کالر نے بات کی کہ حفاظت کا جو لاسٹ انہوں نے ایلیمنٹ وہ چھوڑا حفاظت کا, اس کو میں تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں کیونکہ یہ ایک ٹپ ہے جنرل پبلک کے لیے, ہم سب کے لیے. آپ کسی روڈ پہ اگر واک کر رہے ہیں نا, اس میں اکیلا نائف کرائم نہیں, باقی بھی چیزیں آپ کے پاس ویلیویبلس بھی ہو سکتی ہیں, واچز ہیں, فون ہر بندہ کیری کر رہا ہوتا ہے, لیپ ٹاپس اکثر لوگ کیری کر رہے ہیں, آئی پیڈز ہیں, کیش بھی ہو سکتا ہے, کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں. جو فلو آف دا ٹریفک ہوتا ہے نا, آپ اس کو فیس کر کے اس کی ڈائریکشن میں چلیں, اپوزٹ ڈائریکشن میں. جیسے ٹریفک ادھر سے آ رہی ہے نا, سو فار ایگزامپل یہ 2 لائنز ہیں, ادھر سے آ رہی ہے, ادھر سے جا رہی ہے فار ایگزامپل. سو آپ اس والی جو پیومنٹ ہے اس سے پہ چلیں, جس طرف سے ٹریفک آ رہی ہے صحیح ہے اس کو فیس کرتے ہوئے اس سائڈ پہ اپوزٹ ڈائریکشن میں چلیں. سو جو اگر اس سائڈ سے ہے تو وہ آپ پھر ایسے چلیں, یہ نہ ہو کہ آپ ٹریفک کے فلو کے ساتھ ساتھ اسی ڈائریکشن میں چلیں. اس کی ریزنز میں آپ کو بتاتا ہوں. جب آپ کا فیس اس طرف ہوتا ہے, ٹریفک پیچھے سے آ رہی ہے, تو پیچھے سے آنے والا بندہ کوئی بھی, آپ کو کچھ پتہ نہیں ہوتا, کچھ بھی کر سکتا ہے. صحیح, کسی طرح کا بھی کرائم کمٹ کر سکتا ہے. آپ فون پہ ہیں, فون سنیچ کر کے بھاگ سکتا ہے. صحیح. آپ ویسے آپ کو اس نے نائف کے لیے ٹارگٹ کرنا ہے تو وہ پیچھے سے اسٹیپ کر کے بھاگ سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. جب آپ کا فیس اس طرف ہوگا جہاں ٹریفک ادھر سے آ رہی ہے, فلو ہے, سو یہ تھوڑا سا آپ ویجیلنٹ ہو سکتے ہیں کیونکہ آپ کے اپوزٹ سامنے آ رہا ہے نا, آپ دیکھ رہے ہیں. سیکنڈ جو ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ اس ڈائریکشن میں واک کر رہے ہیں تو یہ فون کو استعمال کرنا جو ہے نا, یا فون پہ لوگ بہت ایسے دیکھنا لگا ہوا ہے جی میں جا رہا ہوں آرام سے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ڈائریکشن تو چوز کر لی
لیکن آپ نے اٹینشن پھر نہیں دی. صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. تو ایسی ڈائریکشن چینج کرنے کا جو اپنی سیفٹی کے لیے آپ نے کی, تو پھر آپ نے اسی کو ضائع کر دیا فون کو استعمال کرتے ہوئے. تو یہ فون کا استعمال جو ہے نا, یہ آپ چھوڑ دیں, کیونکہ ایک تو فون کا استعمال کرنے سے آپ اپنے آپ کو وولنریبل بنا رہے ہیں دو چیزوں میں. ایک تو کہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں جو موقع کی تلاش میں ہیں, تو وہ فوراً دیکھیں گے آپ کے پاس کون سا فون ہے, اس کو نظر آ جاتا ہے, وہ آپ سے گریب کرنے کی کوشش کریں گے. اس میں وہ نائف بھی یوز کر سکتے ہیں, بغیر نائف کے بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ہو گیا. دوسرا یہ آپ انویٹیشن دے رہے ہیں نا, پہلا حصہ جو میں نے کہا. دوسرا یہ ہے کہ آپ کی اٹینشن ادھر نہیں ہے, آپ وولنریبل ہو گئے کمپلیٹلی, آپ دنیا سے کٹ آف ہو گئے, تو آپ کی اٹینشن ہی نہیں ہے, آپ کچھ واچ نہیں کر سکیں گے. تو آپ خود بخود جو ہے نا کرائم کا وکٹم بن رہنے کی کوشش. صحیح ہے. نہیں یہ تو بہت اچھی ایک آپ نے ایک ٹپ بتائی ہے کہ مطلب باہر چلتے ہوئے کس طریقے سے, مطلب بنیادی مقصد یہ کہ روڈ پہ چلتے ہوئے, وہ خاص طور پہ شام کے وقت میں, اور خاص طور پہ وہ کہ جو ذرا ڈارک ہے رات کے وقت میں, تو یہ زیادہ ویجیلنٹ جو ہے وہ رہنا چاہیے. اور اگر اس کے ساتھ میں اگر کوئی اس طریقے کے خاص طور پہ خواتین ہیں یا ان کی اپیرنس اس طریقے کی, تو ان کو ذرا زیادہ ایکسٹرا جو ہے وہ ویجیلنٹ ہونا چاہیے. اچھا ایک اور ٹپ ہے سوری حفاظت کے حوالے سے. بالکل, اس کو ہم چونکہ ابھی ہم بریک کی طرف بھی جا رہے ہیں, تو انشاءاللہ بریک کے بعد جو حفاظتی کیا کیا اقدامات کرنے چاہیے یقیناً اس پہ بات کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں گے کہ بچے جو ہیں وہ کب اور کیسے ان چیزوں کے اندر انوالو ہو جاتے ہیں, اور اس کے اندر ہمیں بالکل اس چیز کا اندازہ ہونا چاہیے, چونکہ یہ ہمارے ہی بچوں میں سے بسا اوقات ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ کب اور کیسے ہمارا بچہ جو ہے وہ انوالو ہو. تو کون سی ایج ہوتی ہے کہ جس کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ جس کے اندر بچہ جو ہے وہ اس غلط راستے پہ جا سک رہا ہوتا ہے. کچھ اسی طرح کی مزید چیزیں انشاءاللہ وہ بھی, اور آپ کی کالز کو بھی شامل کریں گے. ایک مختصر سا وقفہ, اس کے بعد آگے بڑھاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام, پروگرام آؤ بات کریں کہ دوسرے حصے کے اندر خوش آمدید. آج کا ٹاپک عام طور پہ ہمارے ہاں جب ہم مطلب اردو میڈیا کے اندر اس پہ اتنی بات نہیں ہو رہی ہوتی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو انگلش میڈیا ہوتا ہے اس پہ بھرپور اس حوالے سے ڈیبیٹس بھی چل رہی ہیں, اور ایک کنسرن اس کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے کہ یہ ایک ایسا ایک کرائم ہے کہ جس کا سب سے بڑا اثر ینگسٹرز پہ پڑتا ہے, نوجوان بچوں پہ پڑتا ہے. یہ بچے, یہ بچیاں جو اس ایج کے اندر 18, 20, 25 اس ایج کے اندر یہ بچے جب جو ہے وہ غلط راستوں پہ چل پڑتے ہیں, تو وہ والدین جو اپنے بچوں سے بڑی امیدیں لگائے ہوئے ہوتے ہیں, ایک تو ان کی امیدوں پہ پانی پھر جاتا ہے. وہ بچہ نہ صرف یہ کہ وہ کسی دوسرے کی زندگی کو ختم کر رہا ہے, اس کو ایک اذیت ناک موت سے ہمکنار کر رہا ہوتا ہے, ایک نائف کرائم کے ساتھ. اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی زندگی کو بھی تباہ کر لیتا ہے, اپنے فیوچر کو بھی تباہ و برباد کر لیتا ہے. تو اس کے اندر جب چونکہ ہم بھی پارٹ آف دا سوسائٹی ہیں, جب اس کے اندر ایسی چیزیں انکریز ہو رہی ہوں, تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارے بچے جو اسکولز کے اندر یا پھر کالجز یونیورسٹیز کے اندر جا رہے ہیں, تو کہیں پر وہ بھی کسی اس طرح کے کسی گروہ کے ساتھ, کسی گروپ کے ساتھ ان کا بھی لنک نہ ہو جائے. اور خاص طور پر اگر آپ ایسی فیملیز جو اس طرح کے کرائمز کا شکار ہوتے ہیں, جن کے بچے یا کوئی فیملی ممبر, آپ ان کا جو دکھ ہے, ان کا درد ہے, اس کو انسان جو ہے وہ بیان, ایک تو ہوتا ہے طبی موت ہونا, کچھ اور مطلب, اور اس کے اندر بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ دوست, یعنی ایک تو ہے نا آپ کسی اپنے جو کوئی مقابلے کے اندر ہے اس کو قتل کر رہے ہیں یا اس کے اوپر جو ہے وہ اس طرح کا اٹیک کر رہے ہیں, وہ تو ایک ہے ہی. اس کے ساتھ ساتھ ایسے جو گروہ ہوتے ہیں, ایسے جو دوستیاں ہوتی ہیں, بسا اوقات وہ دوست آپس کے اندر ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ حملہ آور ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کی جو ہے وہ زندگی تباہ کرنے کا سبب بنتے ہیں. تو اسی وجہ سے ہمیں اس حوالے سے جو مختلف چیزیں ہیں ان کو ڈسکس بھی ہم کر رہے ہیں آج کے اس ٹاپک کے اندر. اس کے کیا حفاظتی اقدامات ہیں, اور بچے جو ہے وہ کب کیسے اس کے اندر انوالو ہوتے ہیں, کن ایریاز کے اندر اس کے اندر اضافہ ہو رہا ہے, کیوں اضافہ ہو رہا ہے. یہاں پر ہمارے ساتھ جو ماہر قانون ہیں وہ اپنی آراء بھی دے رہے ہیں, آپ کے آراء کو بھی اس کے اندر شامل کریں گے. اور ہم بات کر رہے تھے اس کے حوالے سے کہ اس کے سیفٹی کے حوالے سے, تو آپ نے ایک چیز کا ذکر کیا تھا. دوسرا, ہاں جی, دوسرا یہ تھا کہ جب ہم پبلک ٹرانسپورٹ پہ سفر کرتے ہیں تو سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم انڈر گراؤنڈ سے باہر نکل رہے ہیں یا بس سے بھی ہیں بعض اوقات, تو وہ ہوتا ہے کیا ہے کہ ریسیپشن نہیں مل رہی ہوتی آپ کو فونز پہ. تو پہلا کام آپ کیا کرتے ہیں, جو ہی آپ سٹاپ پہ جاتے ہیں, سٹاپ سے باہر نکلتے ہیں, تو پہلا کام آپ موبائل فون نکالتے ہیں. صحیح.
تاکہ آپ کو ریسیپشن ملے اور فوراً آپ نا کانٹیکٹ کر لیں. تو آپ تھوڑا سا اس کو روک لیں. جو ہی آپ اسٹیشن سے باہر نکل رہے ہوتے ہیں نا تو اس وقت آپ ٹارگٹ ہوتے ہیں, ایزی ٹارگٹ اس وقت آپ ہوتے ہیں, کیونکہ آپ اس وقت اپنی چیزوں کو اوپن کر دیتے ہیں. سو یہ ایک بہت اہم ہے کہ جو ہی آپ اسٹیشن سے باہر نکلیں فوراً موبائل کو باہر نہ نکالیں, سیفٹی کے حوالے سے. اگر آپ نے کرنا بھی ہے ایسا پلیٹ فارم کے اوپر اگر آپ اندر ہیں تو وہ اور چیز ہے, جب آپ اسٹیپ آؤٹ کرتے ہیں نا باہر تو وہ کوئی اور چیز بن جاتی ہے. سو یہ ایک چیز ہے. اور دوسرا جو ایک اور سیفٹی کے حوالے سے بھی میں کہوں گا, جب آپ باہر نکلتے ہیں گھر سے کسی کام کے لیے جاتے ہیں, جدھر بھی جاتے ہیں, تو کم از کم یہ مت کبھی سوچیں کہ مجھے کیا ضرورت ہے بتانے کی میں کدھر جا رہا ہوں, کدھر سے واپس آ رہا ہوں, کیونکہ اکثر یہی ہوتا ہے میری اپنی لائف ہے میں کیا بتاؤں کیوں. نہیں, کم از کم آپ ضرور کسی نہ کسی کو انفارم کر کے جائیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں اور کب تک آپ واپس آ جائیں گے. سو اس سے یہ ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی بندہ کنیکٹڈ رہے گا, پتہ ہوگا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. اور اب اگر آپ لیٹ ہو رہے ہیں, بچے ہیں لیٹ ہو رہے ہیں, وہ پیرنٹ کو انفارم کر دیں کہ ہم لیٹ ہو گئے ہیں. یہ ہے سر کہ ایک سیفٹی کے حوالے سے گھر والوں کو بھی تسلی رہے گی اور آپ بھی سیف رہیں گے. سو آپ کی پتہ بھی ہوگا لوکیشن کا کہ آپ کہاں پہ ہیں. سو بجائے کہ آپ لوکیشن بھی نہ بتائیں ویسے ہی چلے جائیں, صبح گئے ہیں پتہ ہی نہیں ہے کہاں پہ ہے, تو وہ اس طرح کی جو ہے نا یہ چیزیں یہ بھی بالکل سیفٹی سیکیورٹی کے حوالے سے کچھ بات چیت جو ہے وہ آپ نے کی ہے. یہ مزید بھی ہم اس کے اوپر بات کریں گے. اچھا دیکھیں یہ جو پولیس کے اندر جو کٹس ہیں, جی ٹھیک ہے, یہ گورنمنٹ یہ کہتی ہے, جو پرائم منسٹر ہیں ان کا کہنا یہ کہ جو خاص طور پہ جو نائف کرائمز ہیں یا یہ جو اس طریقے کے جو کرائمز ہیں ان کا کوئی ان میں انکریز کا جو ہے کوئی لینا دینا پولیس کے کٹ سے نہیں ہے, اور اس کے کچھ اور جو ہے نا وہ ڈفرینٹ محرکات جو ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں, کیونکہ جو ایک سگنیفیکنٹ نمبر جو ہیں وہ 2010 کے بعد سے وہ کم ہونا شروع ہوئے ہیں اور 20,000 کے قریب جو ہیں وہ پولیس آفیسر جو ہیں ان کے اندر کمی آئی ہے 2010 سے 2018 میں. اگر ہم 2010 سے 2018-19 کے درمیان اس 8-9 سال کے اندر پاپولیشن جو ہے وہ اس کے اندر اضافہ ہو رہا ہے, تو اس کے حساب سے جو پولیس موجود ہے وہ اسٹریٹس کے اوپر جو پولیس موجود ہے وہ زیادہ ہونی چاہیے تھی, بجائے اس کے کہ پاپولیشن میں اضافہ ہو رہا ہے, نیڈز کے اندر اضافہ ہو رہا ہے اور آپ نے پولیس کی جو تعداد ہے اس کو کم کر دیا ہے. تو یہ کچھ جو حکومت کا جو پہلو وہ جو موقف ہے وہ میرے خیال ہے کچھ کنٹراسٹ کے اندر لگتا ہے, ویک لگتا ہے یہاں پہ. میں نے شروع میں ہی شاید ذکر کیا تھا کہ 2 مین ریزنز ہیں, وہ میں دونوں گورنمنٹ سے ریلیٹڈ میں نے کی تھی, ایک پولیسنگ دوسری ایجوکیشن, دونوں میں کٹ آئے ہیں. یہ ٹرو ہے کہ جب آپ پولیسنگ کم کریں گے نا آن دا اسٹریٹ, سو جو اپنے اپرچونسٹ ہوتے ہیں جنہوں نے یہ کرنا ہوتا ہے وہ ایزیلی یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اب پولیس نہیں ہے تو از ایزی فار اس, یو نو. سو وہ یہ چیزیں سیکیورٹی جو ہوتی ہیں نا ان کے نزدیک بھی سیکیورٹی ہوتی ہے کہ ہم سیکیور ہیں, یہاں پہ کرائم کمٹ کر رہے ہیں, CCTV جو نہیں ہے اور یہاں پہ پولیس نہیں ہے, تو دین وی گو اہیڈ, کیونکہ ہمارے لیے ہمیں پکڑنا ذرا مشکل ہو جائے گا کسی کو کیچ کرنا کہ ہم نے کرائم کمٹ. تو اس میں میں کہوں گا کہ جیسے جیسے پاپولیشن میں اضافہ ہو رہا ہے نیڈز میں اضافہ ہو رہا ہے, تو جو سپلائی ہے, جو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی والا رول آ جاتا ہے کہ جب نیڈز میں اضافہ ہو رہا ہے تو آپ نے اس میں فورس کو زیادہ کرنا ہے, بجائے کہ آپ جو ہیں اس کے اندر اضافہ ہونا چاہیے, بجائے کہ آپ اس کو ریڈیوس کرتے ہیں. تو یہ ڈائریکٹلی لنک کرتا ہے میرے نزدیک. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, ان کو ساتھ شامل کر کے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے 1-2 پوائنٹ ہیں آپ کے ٹاپک کے جو آپ نے ٹاپک رکھا ہے. ہیلو. جی 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 میرا پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھیں کہ جب بھی کوئی اس قسم کی کوئی کرائم ہو تو سب سے پہلے ہمارے پاس کوئی ایسی انویسٹیگیٹنگ ٹیم نہیں ہوتی یا کوئی ایسا ذرائع نہیں ہوتے کہ ہمیں حقیقت بتائیں کہ اصل میں جو روٹ کاز ہے وہ کیا ہے. ہم لوگ جو کچھ میڈیا پر دیکھتے ہیں تو بس اس کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں. اصل ہمیں وجوہات کی طرف بھی جانا چاہیے کہ کس وجہ سے ہوا, اور جیسے آپ کے ٹاپک میں بھی ہے کہ وجوہات اور بچاؤ,
اور یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس پروپیگنڈا تو نہیں ہے یا اس سے کس کو فائدہ ہوگا اس چیز سے، ان چیزوں کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے، کیونکہ آج کل جو ہے میڈیا کا دور ہے اور میڈیا کے ذریعے بعض لوگ جو ہے وہ اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں. جیسے ٹرمپ کا الیکشن تھا تو اس سے پہلے ٹیررسٹ اٹیک شروع ہو گئے، آج فلاں جگہ بلکہ اس کے ایک دن اس کا سٹیج ہلنا شروع ہو گیا تھا کہ ٹیررسٹ اٹیک ہو رہے ہیں، تو اس کے بعد مکمل خاموشی ہو گئی. پھر فرانس میں جب الیکشن تھے تو ٹیررسٹ اٹیک شروع ہو گئے اور پھر اس کے بعد مکمل خاموشی. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ یہ بھی انویسٹیگیٹ کرنا پڑے گا کہ کیا وجوہات ہیں اور کون لوگ ہیں اس کے پیچھے، کیا کوئی جینون ریزن ہے، کوئی واقعی کوئی کسی کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے یا کوئی پروپیگنڈا ہے، یا پھر جس طرح نیوزی لینڈ میں ہوا ہے، اللہ نہ کرے کہ کوئی اس طرح کا حادثہ ہو، تو ہمیں اپنے بچاؤ کے لیے بھی تدبیریں ڈھونڈنی ہوں گی. اور دوسری بات یہ کہ مطلب کوئی ہماری ایسی ٹیم ہونی چاہیے انڈیپینڈنٹ. اتنا بڑا واقعہ نیوزی لینڈ میں ہوا تو ہم لوگ بالکل خاموش رہتے ہیں، اور پھر جب کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو ہمارے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن ہم لوگ بچاؤ کے لیے کچھ نہیں کرتے. تو ویسے آپ یہ سمجھتی ہیں، محسوس کرتی ہیں کہ اپنے علاقے کے اندر ادھر ادھر چلیں جی میڈیا کی جو رپورٹس ہیں وہ تو چلیں اپنی جگہ پہ موجود ہے، میں چونکہ اب بسا اوقات آتا جاتا رہتا ہوں، میں بھی کئی جگہوں پہ دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ خاص طور پہ یہ جو ریلوے اسٹیشنز کی جیسے آپ بات کر رہے تھے اس میں اکثر واقعات جو ہیں وہ انکریز ہو رہے ہوتے. تو آپ کو بھی لگتا ہے کہ بھائی واقعی اس میں کچھ انکریزمنٹ ہے یا آپ کو صرف یہ پروپیگنڈا ہی لگتا ہے؟ جی آپ موجود ہیں؟ شاید آپ کو آواز نہیں آ رہی ہوگی، چلیں آپ انشاءاللہ دوبارہ پھر شامل ہو سکیں گی. تو یہ تو بہرحال ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ تقریباً ہر دوسرے شہر کے اندر اس میں اضافہ جو ہے اصل میں ایک اور چیز یہ ہے نا کہ اگر یہ ڈیبیٹ کے اندر ہے موجود، میڈیا کے اندر موجود ہے، نیوز کے اندر موجود ہے، تو اس کا ڈیبیٹ میں ہونے کا فائدہ جو ہے وہ کس کو ہو سکتا ہے؟ اس کا کوئی اگر تو اس کے ذریعے سے کسی قسم کا کوئی پولیٹیکل موٹیو حاصل کرنا ہو کسی کو، ٹھیک ہے، وہ تو بات سمجھ میں آتی ہے. وہ جو بہت سارے واقعات اس طریقے کے ہوئے تھے اس کو کہیں نہ کہیں کوئی لنک جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. یہاں پر بھی ہم ایک سازشی تھیوری نکال سکتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، وہ الیکشن سے پہلے کچھ واقعات اس طریقے کے، یہاں جو الیکشن ہوئے تھے اس سے پہلے بھی بہت سارے اس طریقے کے واقعات ہوئے جس کے ذریعے سے ایک کمیونٹی جو ہے وہ خاص طور پر اس کو آپ ٹارگٹ کریں، اور ٹارگٹ کرنے کے بعد باقی جو وائڈر کمیونٹی ہے، ہوسٹ جو کمیونٹی ہے، اس کو اس سے کچھ گیم اسکورنگ جو ہے نا وہ کچھ ہو سکے. مگر یہ تو یہ جو معاملات ہیں یہ تو بالکل آپ کے اپنے سوسائٹی، آپ کی جو کمیونٹی ہے اس کے جو کور ایشوز ہیں ان کور ایشوز کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ آپ پوری دنیا میں جو ہیں اس کے ٹھیکیدار بن جائیں. ٹھیک ہے، وہاں آپ نے جو ہے وہ بلینز آف پاؤنڈ اور ڈالر جو ہیں وہ آپ کر رہے ہیں، اور آپ کی اپنی کنٹری کے اندر جو کور ایشوز ہیں، مطلب یہ تو کوئی باہر سے کوئی آ کے تو نہیں کر رہا ہے نا. یہ صحیح، یہ میرے خیال میں وہی ہے کہ جو ہم یہاں پر جو بورن بروٹ اپ ہوئے ہیں سارے بچے بچیاں، تو اگر ان کے اندر یہ پرابلم ہے، فالٹ ہے، تو یہ تو سسٹم کا، اسی سوسائٹی کا ایک اپنا پرابلم ہے. جی وہ میں کالر نے ذکر کیا، ایک کالر اور بھی ہیں، جی لے لیں، ان کو ساتھ شامل کر کے پھر اس کو ڈسکس کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. شیخ صاحب جی فرمائیے. وہ کون سا ایسا ہے جہاں وہ فرشتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پوچھتے ہیں کہ ہم کو آخرت دے دے اور دنیا انسان کو دے دے؟ اچھا، اس وقت تو ہم خیر جو جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں اس کے حوالے سے اگر آپ کچھ کہنا چاہیں گے تو زیادہ مناسب ہے. یہ تو ہمارا جو دوسرا پروگرام جستجو ہوتا ہے اس میں ہم اس طرح کی چیزوں کو جو ہے وہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. تو اس ٹاپک کے حوالے سے انشاءاللہ جو بھی ہمارے ناظرین ہیں وہ بات کریں گے. تو یہاں پر بھی ہماری اس حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے اور بڑی امپورٹنٹ بات ہو رہی ہے. اچھا، وہ جو آپ بات ابھی کرنے جا رہے ہیں نا اس میں یہ بھی ایڈ کر لیجیے گا کہ یہاں پر ایک چیز بہرحال یہ چلتی ہے کہ جس کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ مطلب لندن کے حوالے سے جیسے دیکھیں نا ایک آپ نے بھی جیسے ذکر کیا کہ آؤٹ آف لندن جو ہے وہ انکریزمنٹ زیادہ ہو رہی ہے، لیکن اوور آل جو ایک فضا ہے یا جو ایک مطلب لوگوں کا ذہن بنتا ہے وہ کہتے ہیں لندن میں اضافہ ہو. کہتے ہیں اس کے ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ صادق خان جو کہ ایک میئر آف لندن ہے ان کو ملائن کرنے کے لیے ایون جو ہے وہ مطلب ٹرمپ تک جو ہے وہ اس طرح کے بیانات خاص طور پہ صادق خان کے حوالے سے مختلف چیزوں کے حوالے سے وہ آ جاتے ہیں.
تو یہ مطلب وہ جب ہم سازشی تھیریز کی بات کرتے ہیں یا پھر اس جیسے انہوں نے کسی ایک نظریے کے حوالے سے بات کی تو اس میں یہ بھی ایک عنصر ہوتا ہے. میرے خیال میں ہمیں کانسپریسی تھیوری سے ذرا اوپر ہو کے نکلنا چاہیے. تو اسی وجہ سے میں کالر کو ریفرنس کر رہا تھا, وہ کہہ رہی تھی کہ ہماری کوئی انویسٹیگیشنز اس طرح کی ہونی چاہیے جو اس طرح کا, یہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ کا ایک معاملہ ہو جاتا ہے کہ انویسٹیگیشن ہمیشہ اسٹیٹس کرتی ہیں, ان کی ایجنسیز کرتی ہیں. ہاں لیکن آپ اس کو انالائز کر سکتے ہیں, آپ بیٹھے ہیں جیسے ابھی ہم ڈسکشن کر رہے ہیں تو آپ اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو انالیسس کر سکتے ہیں, اس کو کہ یہ چیزیں اوپن ڈیبیٹ ہو سکتی ہے, کسی اپنی ڈیموکریسی ہے, فریڈم ہے, ہر کوئی اپنی بات کر سکتا ہے. It's hard to say that you can establish something, that you can investigate something, you know, that's beyond our control. So ٹھیک ہے نا. اور دوسرا ابھی جو کانسپریسی تھیوریز ہیں میرے خیال میں اس بحث میں نہیں پڑتا. ٹھیک ہے, کوئی ایک بندہ یہ کہہ رہا ہے, اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ ساری کمیونٹی کہہ رہی ہے. صحیح, ٹھیک ہے نا. صادق خان میئر بنا ہے تو اس کے پورے لنڈنز نے الیکٹ کیا ہے, ایسا ہی ہے, کوئی ایک آدھ بندہ نہیں ہے. اس کے مخالف ووٹ بھی گئے ہیں. صحیح ہے, ٹھیک ہے نا. صحیح, اس کے سپورٹر بھی ہیں, مخالف بھی ہیں, دو طرح کی باتیں تو ہوں گی نا. صحیح, اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے, کوئی امپلیکیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, فیکٹس اینڈ فگر سامنے ہیں. لنڈن میں 11% انکریز ہے جبکہ کینٹ میں 153% کی انکریز ہے, وہ تو چیز سامنے ہے نا. اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہاں یہ چیز ضرور ہے, جو اصل ایلیمنٹ ہے کہ لنڈن ایک کیپٹل ہے. صحیح ہے, یہاں کی چھوٹی سی چیز بھی بڑی ہو کے پیش ہوتی ہے کیونکہ میسج جاتا ہے. یہ ایک آپ کا جو ہے نا ٹورسٹ جو ہے نا ہب ہے. اس میں ایک اور چیز ہو سکتی ہے, وہ میں آپ کو بتا, جیسے شاید آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ نہیں کہ کرائم سے ریلیٹڈ نا ایک پک پاکٹنگ جو یہ تھیف جو ہے جو کرتے ہیں, یا تھیفٹ فرام اے پرسن, آپ لگا لیں تھیفٹ فرام اے پرسن, آپ اس کے بیگ سے کچھ نکال رہے ہیں. اب جو سٹی آف لنڈن کا ایریا ہے, جو ویسٹ منسٹر اور سٹی آف لنڈن کا ایریا گنا جاتا ہے, اب یہ دیکھیں گے کہ وہاں پہ سینٹینسنگ گائیڈ لائن ڈفرینٹ ہے اور باقی سارے یو کے میں ڈفرینٹ ہے. مثلاً اگر بندہ کوئی تھیفٹ فرام اے پرسن جو ہے وہ بارکنگ کے ایریا میں کرتا ہے اور اس کا یہ فرسٹ آفینس ہے, اس کو سزا ڈفرینٹ ملے گی گلٹی ہونے کے بعد, اور جو سٹی آف لنڈن میں کرتا ہے اس کو ڈفرینٹ ملے گی. اس کی ریزنز کیا ہیں؟ وہ زیادہ ہوتی ہے نہیں, ریزن ہوتی ہیں زیادہ, جو ایک علیحدہ بات ہے. ریزن کچھ اور ہے. ریزن یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹورسٹ ہب ہے, یہاں پہ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں ٹرسٹ کر کے, آپ ان کے ساتھ یہ کرتے ہو تو اس طرح ہمارا ٹورسٹ جو ہے نا وہ افیکٹ ہوگا. تو اس وجہ سے یہاں پہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ تھوڑی سی سزا کو اسٹرکٹ رکھیں کہ لوگ اس چیز کو دیکھیں کہ اگر یہاں پہ کرائم یہ اس طرح کا کمٹ ہوتا ہے تو ہمیں زیادہ سزا ملے گی. یہ ایک چیز جیسے اس کے لیے استعمال کی جا رہی ہے, تھیفٹ فرام اے پرسن. سو اگر لنڈن کو یہ دیکھا جا رہا ہے کہ یہ جہاں پہ نائف کرائم زیادہ ہو رہا ہے تو یہاں پہ بھی وہ اپلائی کی جا سکتی ہے, کوئی ایسی بڑی نہیں ہے. سینٹینسنگ گائیڈ لائن ہے, سینٹینسنگ گائیڈ لائن کاؤنسل بیٹھی ہے تو وہ اپنی گائیڈ لائن دے دے, میجسٹریٹ کے پاس چلی جائے گی, ججز کے پاس چلی جائے گی, ججز ڈیوٹی باؤنڈ ہو جاتے ہیں پھر کہ جی اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ یہ رکھا ہوا ہے, وی کانٹ ڈو اینی تھنگ. اچھا, جو نائف کرائم ہے اس کے سینٹینس کیا ہوتے ہیں, مطلب اس میں کیا سزا ہوتی ہے؟ ایک کیری کرنا, کسی کو اس کے ذریعے سے ہارم پہنچا دینا, کسی کو دکھا دینا, ٹھیک ہے, یہ اس میں کہاں سے کہاں تک جو ہے وہ جاتا ہے؟ اس میں ڈفرینٹ ہے نا, اگر تو وہ نائف کو یوز کرتے ہیں تو وہ کرائم ہی ڈفرینٹ بن جاتا ہے نا. پھر اگر کوئی بندہ مرڈر ہو جاتا ہے نائف کے ذریعے تو اس کو پوزیشن آف نائف میں تھوڑا ہی پروسیکیوٹ کیا جائے گا. ہاں وہ تو اس کے پاس لگے گا اضافی چارج, پوزیشن آف نائف اس کے پاس تھا, یہ بلیڈڈ آرٹیکل تھا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے پاس مرڈر آ جائے گا. اب جو نائف کو کیری کرنا ہے یہ 4 سال تک میکسیمم جا سکتے ہیں اور فائن سے شروع ہوتا ہے. اچھا, اور اس میں ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں. جیسے آپ نائف کو, میں آپ کو تھوڑا سا اس میں ڈیٹیل میں ذرا بتا دوں, سوری میرے گلاسز یوز کرنے پڑیں گے ریڈ کرنے کے لیے. سو ڈفرینٹ سیناریوز ہیں. پوزیشن آف این آفینسو ویپن ان اے پبلک پلیس, ٹھیک ہے نا. اگر اس کو آپ جب اسپیشلی اسی میں آتا ہے, نائف میں آ جاتا ہے, اس میں پھر پوزیشن آف این آرٹیکل ود بلیڈ ہے, یا اس کو آپ پوائنٹ آؤٹ بھی کرتے ہیں تو یو آر گوئنگ ٹو کمٹ دا offense. اچھا, یہ offense ہے جی, تو یہ پبلک پلیس میں, ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر آ جاتا ہے پوزیشن آف این آرٹیکل ود بلیڈ پوائنٹنگ ایٹ اے اسکول. یہ جو آپ اسکول کے اندر ہے نا, اس کا ایک سیپریٹ اس کو ڈیل کرتے ہیں. اور اسی طرح پوزیشن آف جو ہے نا وہ کہہ رہے ان آتھورائزڈ پوزیشن آف اے نائف ان اے پرزن, تو وہ پھر پرزن ایکٹ کے تحت چلا جاتا ہے.
سو جو باہر ہے وہ وہاں پہ ہم جو آپ پبلک پلیس میں اس کو استعمال کر رہے ہیں تو وہاں پہ کرمنل ہمارا جسٹس ایکٹ آ جاتا ہے. تو اگر پریزن میں ہے تو وہ ایک ڈفرینٹ سیناریو ہے. یہ ڈفرینٹ سیناریوز ہیں, ٹھیک ہے نا. سو اس میں اس کو پھر ڈفرینٹ سیناریوز میں جو سینٹینس کا تعین ہے نا, ضروری نہیں ہے. اگر ایک سمپل پوزیشن ہے, اس میں کوئی تھریٹ انوالو نہیں ہے, ایک بندے کے پاس رہ گیا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ غلطی سے میری پاکٹ میں رہ گیا ہے, یا ڈیفینس نہیں ہے. اگر غلطی سے پاکٹ میں رہ جانا یہ ڈیفینس نہیں ہے. اچھا, کوئی ایکسکیوز نہیں ہے یہ ایکسکیوز نہیں ہے. آپ کے پوزیشن میں تھا نا, جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ پوزیشن آف اے بلیڈڈ آرٹیکل یا نائف یا آفینسو ویپن آپ لگا لیں کچھ, کیونکہ آفینسو ویپن میں اب بیس بال بھی آ سکتی ہے, کرکٹ بیٹ بھی آ سکتا ہے, ٹھیک ہے, کچھ بھی اسٹک بھی آ سکتی ہے, کچھ بھی ویپن جو ہو گیا. اور بلیڈڈ آرٹیکل کو ڈیفائن کر دیا جاتا ہے جہاں پہ نائف آ جاتا ہے, اس کا بلیڈڈ آرٹیکل ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. ایک کالر ان کو ساتھ شامل کر لیں اگر تو پھر سے بڑھاتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب, میں کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوں یا اس فیلڈ کی کوئی میرے پاس کوئی ایسی ایجوکیشن نہیں ہے, لیکن میں ایک جنرل بات کرتی ہوں کہ اگر ایک خاص کمیونٹی کو یا کسی وجہ سے وہ ٹارگٹ ہوتی ہے اور ہمیشہ ان کے حقوق کی بات جو ہے وہ نہیں کی جاتی اور ان کے حقوق غصب کیے جاتے ہیں, تو پھر جیسے دہشت گردی کے حوالے سے بہت سارے ایسے قوانین بنائے گئے اور اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ہوئیں جو کہ صرف پروپیگنڈا تھی. تو اگر آپ مل جل کر اپنے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کوئی آرگنائزیشن بناتے ہیں تو وہ تو آپ کا حق ہے. آرگنائزیشن بنانا اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ تو نہیں ہے. نہیں, وہ تو بالکل صحیح بات ہے, مگر یہ کہ یہ جو نائف کرائم کے حوالے سے جو بات چیت ہے, اس میں کوئی مسلم کمیونٹی کو تو کسی بھی حوالے سے کسی نے بھی کوئی بلیم نہیں دیا, نہ کیا, نہ میرا خیال ہے کوئی کرنے کے لیے جا رہا ہے. آپ ہیلو جی, میں نائف کرائم کی نہیں, میں اوور آل میں نے اپنی آنکھوں سے ایک واقعہ دیکھا ہے جو کہ کچھ بھی نہیں تھا, اور میڈیا نے جس طریقے سے اس کو پورٹریٹ کیا اور جس طریقے سے ڈویژن کریٹ کی گئی اور جو کچھ ہوا, تو اس دن سے مجھے اتنا وہ الرٹ ہو گئی ہوں کہ میں حیران ہو گئی ہوں کہ اتنا چھوٹا سا واقعہ اور اس کا کوئی اتنا بڑا مقصد بھی نہیں تھا, لیکن پوری دنیا میں دکھایا گیا کہ اس کا پتہ نہیں کیا مقصد تھا اور اتنی ڈویژن کریٹ کی جو کہ نہایت ہی خطرناک تھی. صحیح ہے, چلیں ٹھیک ہے, آپ نے اپنی رائے جو ہے وہ ذکر کر دی ہے اور آپ شامل ہوئی ہیں. ظاہر ہے جو اس کا مختلف پہلو ہیں ان پہ مزید بات چیت ہوتی رہے گی. بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیرا. تو وہ اصل میں جو آپ نے اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ کا ہے وہ تو ظاہر ہے کہ اس کو انویسٹیگیشن کے پوائنٹ آف ویو سے. اور اگر آپ کوئی پلیٹ فارم بناتے ہیں کہ آپ نگلیکٹ ہوتے ہیں تو اس پہ آپ وہاں پہ اسپیکرز بلاتے ہیں, آپ ان کے لیے اپنا حق مانگنے کی کوشش کرتے ہیں. دیر از نو سب کا رائٹ ہے, یہ تو ہر کسی کا رائٹ ہے, ہر گروپ کا رائٹ ہے. میرا پوائنٹ تھا صرف اور انویسٹیگیشن کیا تھا, کہ اس سے زیادہ نہیں تھا. انویسٹیگیشن وہ کوئی کمپلیٹلی سم تھنگ ڈفرینٹ چلا جاتا ہے. میں وہ لیگل ٹرم کی یوز کر رہا ہوں. صحیح. اچھا, اس میں یہ نارملی ایک جو مطلب اگر ہم یہ بات کریں کہ کچھ کمیونٹی کے حوالے سے, فیملیز کے حوالے سے, ان کو وہ اپنے جو ینگ چلڈرن ہیں ان کو یہ بتائیں کہ بھائی یہ کس قدر کنسیکوینسز جو ہیں وہ سیریس ہو سکتے ہیں, تو اس کا کوئی ایک وہ کہ یہ کیری کرنا جو ہے وہ جنرلی ینگ پیپل کو وہ کیا اس کے کنسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں؟ جی, وہ کنسیکوینسز یہ ہوتے ہیں کہ اگر آپ کیری کر رہے ہیں وداؤٹ ریزن, وداؤٹ, اس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈیفینس موجود ہیں. سیلف ڈیفینس کوئی ڈیفینس نہیں ہے. سوری, ہم شروع میں بات کرنے لگے تھے سیلف ڈیفینس کے پوائنٹ پہ, ابھی وہ آپ نے بات کی تو وہ سامنے آ گئی. سیلف ڈیفینس جو ہے نا, آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنا وولنریبل ہوں جب میں باہر جاتا ہوں, یا گینگ میرے خلاف ہے, یا یہ, وہ کوئی سیلف ڈیفینس نہیں ہے. اس طرح کی سچویشن میں آپ اتھارٹیز کو بتائیں. سو دین حفاظتی تدابیر میں آپ اپنے موبائل فون کو جب گھر سے نکلیں فلی چارج کر کے نکلیں. صحیح. سو یہ نہ ہو کہ میری بیٹری ڈیڈ ہو گئی تھی. سو دیر از نو ایکسکیوز. آپ کے پاس اتھارٹیز موجود ہیں, آپ کے پاس موبائل فون موجود ہے, اس کو لے کے جائیں, فلی چارج کر کے جائیں. کوئی کہاں پہ کچھ ہوتا ہے تو اتھارٹیز کو فوراً انفارم کریں, کال کریں. اچھا, دوسرا جو ہے کہ میں نے یہ سیلف ڈیفینس میں کیری کیا تھا, یہ کوئی ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے. دین یو آر اے گلٹی آف آفینس. سمپل سی بات ہے. ہاں, اس کی ریزن جو ڈیفینسز ہیں وہ اویلیبل ہیں, جیسے آپ کام کے لیے لے کے جا سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
ڈفرینٹ نوعیت کے کام ہوتے ہیں جہاں پہ نائف کو یوز کیا جا سکتا ہے. تو بچر شاپ میں مثال کے طور پر ہاں کچھ بھی ہے. آپ جنرل یہ ہے کہ ابھی آپ نائف لے کے آ رہے ہیں, فار ایگزامپل آپ شاپ سے گئے ہیں, آپ نائف لے کے کیری کر کے گھر کو لے کے جا رہے ہیں, راستے میں اسٹاپ ہو گئے ہیں, تو آپ تو پرچیز کر کے لے کے آ رہے ہیں کچن کے استعمال کے لیے. سو لیجٹیمیٹ ریزن ہے. سو یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو کیری کر کے اسکول کی طرف لے کے جا رہے ہیں یا آپ کے بیگ میں ویسے ہے ود آؤٹ اینی ریزن جو ہے وہ اس کے لیے نہیں. آپ اس کو انفارچونیٹلی وہ سیلف ڈیفینسز میں پھر سوری ڈیفینسز میں نہیں آئے گا. سو دین یو آر گلٹی آف آفینس. جب آپ گلٹی آف آفینس ہے, ہاں اس میں یہ ہے کہ سینٹینس لوئر ہو جاتی ہے, کیونکہ جب سینٹینس جب آپ چارج ہو گئے ہیں نا تو اس کے بعد پھر کورٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے, تو وہاں پہ آپ کا وہ ڈیفینس کورٹ ایکسیپٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی وہ ایک الگ میٹر ہے, پھر ایک الگ ڈبیٹ ہے اس پہ. اور اس کے بعد اگر آپ کا وہ جو ڈیفینس جو بھی آپ ریز کرتے ہیں وہ ایکسیپٹ نہیں ہوتا تو سزا کے لیے جو جب کورٹ اس کو کنسیڈر کرتی ہے کہ اس کو سزا کتنی ہونی چاہیے تو وہ سینٹنسنگ گائیڈ لائن جو ہے نا اس کو ڈیفائن کر دیتی ہے آلریڈی کہ اس میں کوئی ایگریویٹنگ جو فیکٹرز تھے یا نہیں تھے یا اس میں میٹیگیشن زیادہ ہے. فار ایگزامپل ایک بندے کی پاکٹ میں ویسے رہ گیا لیکن وہ سمپل پوزیشن میں آ جائے گا تو اس کی لوور سینٹینس ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, اگر ایک بندہ جو ہے وہ پبلک پلیس میں ہے اس کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے اس کی سزا کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہو جائے گی. صحیح ہے. سو یہ اس کے پھر سزا کو ڈیفائن کرنے کے لیے وہ سرکمسٹانسز دیکھے جاتے ہیں جس کے اندر وہ offense کمٹ ہوا ہے. اگر اسکول کے نزدیک ہے تو وہ ایک اور زیادہ ہو جائے گا کیونکہ یہ ایک ویپن اٹھا کے بچوں کے اسکول کی طرف لے کے جا رہا تھا, یا اسکول میں اگر بچے اسکول میں ہیں تو وہ لے کے جا رہے ہیں تو کچھ بھی یہ سارے ایلیمنٹس جو ہے نا وہ سزا کو دنوں میں سزائیں ہوتی ہیں یا مہینوں میں ہوتی ہیں یا سالوں تک. خوبصورتی یہاں کے سسٹم کی یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس پوزیشن ہے اس کے پاس کوئی ڈیفینس نہیں ہے, لائرز بھی موجود ہیں, اس کو لیگل ٹیم بھی ملتی ہے. سو جو یہاں کی پبلک ہے جو جتنے وہ سب جانتے ہیں جب ڈیفینس موجود نہیں ہے لائر آنیسٹلی ان کو ایڈوائز کر دیتے ہیں. اور یہ پہلی ہی ہیئرنگ پہ وہ جو ڈیفینڈڈ ہوتے ہیں وہ اپنا چوز کر لیتے ہیں میں نے گلٹی کر رہا ہوں یا ناٹ گلٹی کر رہا ہوں. صحیح, مطلب اگر وہ آغاز سے ہی پتہ چلتا اس کا کیا رزلٹ ہوتا ہے. اس کو ہم بریک کے بعد کریں گے چونکہ بالکل ہم بریک کی طرف جا رہے ہیں, بڑا اہم پوائنٹ ہے, اسی سے بات چیت کا کنٹینیو کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام, پروگرام آؤ بات کریں میں آج ہم بات کر رہے ہیں نائف کرائم کے حوالے سے, جس کے اندر اضافہ ہو رہا ہے مختلف شہروں کے اندر بھی, مختلف علاقوں کے اندر بھی. اس کے مختلف اسباب کا ہم نے ذکر کیا ہے کہ کیا کیا اس کے جو ہے وہ اسباب ہوتے ہیں اور بچاؤ کی کیا ممکنہ صورتیں ہوتی ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی ذکر کریں گے کہ والدین کو بچوں کے حوالے سے خاص طور پہ وہ کون سی ایج ہوتی ہے کہ جس کے اندر بچے اس طرف جو ہے وہ راغب ہو رہے ہوتے ہیں یا ان کے چانسز ہوتے ہیں کہ وہ اس طرف جا سکتے ہیں. آپ نے چونکہ مختلف کیسز کو ڈیل کیا ہے, آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں, تو کچھ اس حوالے سے آپ کیا بتائیں گے ساتھ ناظرین کو؟ جی ہاں, اب زیادہ تر جو بچوں کی ایج ابھی آپ نے ذکر کیا, جب ہائی اسکول میں بچے جاتے ہیں نا تو وہاں پہ ذرا یہ ایلیمنٹ آتا ہے, اور اوور 18 سے 30 کی جو رینج ہے یہ بھی اس میں انوالو ہوتی ہے. اور کپل آف ایکسپیرینسز کیونکہ ہم تو ڈیلی ٹو ڈیلی کیسز کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں, ہر وقت کوئی نہ کوئی یعنی کہ کوئی نہ کوئی کیس آ جاتا ہے سامنے. سو ابھی میں آپ کو ابھی ذکر کیا تھا, ہم نے اسٹارٹ ہوئے تھے offensive weapon, possession of offensive weapon, whether it's a bladed article or not a bladed article. صحیح. So ایک میں آپ کو کلائنٹ دو بندے کا شیئر کرتا ہوں کہ وہ گاڑی میں جا رہا تھا, اس کے پاس گاڑی میں بیس بال تھا. اچھا, بیس بال بیٹ ہے نا پلے کرنے کے لیے. صحیح. تو روڈ کے اوپر ہی اس کی کسی کے ساتھ وہ تکرار ہوئی تو اس نے فوراً بوٹ کھولا تو بیس بال جو بیٹ ہے اس کو نکالا, وہ اس کو لہرایا, انہوں نے کیپچر کر لیا, وہ بندہ پکڑا گیا. اب وہ دیکھیں ایک لیجٹیمیٹ چیز لے کے جا رہا تھا پلے کرنے, اس کا وہ ٹھیک ہے, لیکن دا مومنٹ ان دا ہیٹ آف ورڈز جو ہے اس کے ساتھ اس کے وہ ہوئے ہیں تو اس نے اس کو نکالا, so that's turned to be a weapon then. اچھا, اور پھر وہ he had no excuse then. پھر آپ نہیں کہہ سکتے کہ میں تو بیس بال کو لے کے جا رہا تھا پلے کرنے کے لیے, آپ نے تو کلیئرلی اس کو لہرا دیا نا, دوسرے بندے پہ پوائنٹ آؤٹ کر دیا نا, offensive weapon ہے.
تو ٹرن آؤٹ ہو گیا. صحیح ہے. اسی طرح کا ایک اور میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کرتا ہوں سیناریو. ایک تھا بندہ کہ اس نے وہ ایک رابری میں انوالو تھا جی. تو رابری کی پروسیڈنگز اس کی چل رہی ہیں. صحیح. سو اسی دوران وہ جو وکٹم ہے رابری کا وہ اسی کمیونٹی سے تھا, اس کو پتہ ہوگا کہاں پہ ہوگا. اس نے کیا کیا کہ وہ نائف لیا اور ایک سٹیٹمنٹ جو اکثر ہمارے لوگ جو ہے نا یہ کہتے ہیں کہ جی وہ کیس وڈرا کر لے گا تو بات ختم ہو جائے گی. آئی تھنک اٹس ریلیونٹ ٹو دس ٹاپک ایز ویل, تو اس لیے میں نے یہ اسٹوری آپ لوگوں کے سامنے شیئر کرنے کے لیے. اس نے وہ نا ایک اس کی سٹیٹمنٹ لکھی, سٹیٹمنٹ لکھ کے نا وہ اس سے سائن کروا کے خود ہی پولیس والوں کو بھیج دی. اچھا. تو جب کورٹ میں وہ کیس جاتا ہے تو وہ ایشو کیا بنتا ہے کہ وہ آلریڈی پہلے بیل پہ ہے, اس کو بیل ملی ہوئی ہے, رابری کے کیس میں بیل ملی ہوئی ہے. صحیح. اچھا, جب وہ بیل پہ کورٹ میں جاتا ہے اپنی ہیئرنگ اٹینڈ کرنے کے لیے کراؤن کورٹ میں, تو وہاں پہ وہ جو پروسیکیوٹر ہے نا وہ ڈیفینس لائر کو اسٹیٹمنٹ شیئر کر دیتے ہیں کہ جی آپ کے کلائنٹ نے یہ کیا تھا, تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں یہاں پہ. ہمیں تو نہیں پتا کہ یہ ہوا ہے یا نہیں ہوا, یہ تو اسٹیٹمنٹ پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں. اس پہ انہوں نے لکھا کہ اسٹیٹمنٹ جو وکٹم نے دی کہ اس بندے نے نائف کے پوائنٹ پہ مجھ سے یہ اسٹیٹمنٹ سائن کروائی ہے. سو نائف انوالو ہو گیا. ٹھیک ہے. اب وہ بندہ جو کہ بیل پہ چل رہا ہے, اس کی ساری پروسیڈنگز رابری کے حد تک بیل پہ ہیں, کورٹ میں جاتا ہے اس دن, اپنی بیل پہ وہ اپیرنس ہوتی ہے, جج کے سامنے جب پیش ہوتا ہے وہ اسٹیٹمنٹ جاتی ہے. اب کویسچن آ جاتا ہے کیا اس کی بیل اس کو رہنی چاہیے یا نہیں رہنی چاہیے. اب وہاں پہ جج جو ہے نا وہ ڈیفینس لائر سے بات کرتا ہے کہ جی ہاں جی, ڈیفینس لائرز مختلف کنڈیشنز اور یہ سارا کچھ یوز کرتے ہیں کہ بھی یہ کنڈیشن بھی لگا دی جائے, یہ بھی لگا دی جائے, یہ بھی لگا, لیکن جج کہتا ہے کہ مجھے ایک سوال کا جواب آپ دے دیں کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے کلائنٹ سے بیل کب واپس لی جائے, کب اس سے بیل وڈرا کی جائے. یعنی کہ پوائنٹ یہ تھا کہ آپ اس سے اس وقت بیل وڈرا کی جائے جب یہ بندہ مار دے گا. صحیح ہے. دوسرے لفظوں میں کیونکہ وہ مطلب بیل پہ ہے, اس کے باوجود بیل پہ ہے, ویپن یوز کر رہا ہے ودرول اسٹیٹمنٹ کے لیے. سو یعنی کہ اس کا اینڈ رزلٹ جو ہے نا وہ بڑا خوبصورت ہوا. تو میں اس لیے یہ ناظرین کو شیئر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ ایک اس کی سلی مسٹیک جو ہے نا اس کو کہاں تک لے گئی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جی اینڈ رزلٹ اس کا کیا ہوا کہ جو رابری کا کیس تھا اس سے اس کی جان چھوٹ گئی, اور یہ جو تھا اس میں وہ گلٹی ہو گیا. اچھا. تو اب دیکھیں کہ یہ سلی مسٹیک اس کے کیریئر کو تباہ کر گئی, کہ اس کے کیریئر پہ وہ کنوکشنز آ گئیں. جو ایکچوئل کیس تھا اس کو وہ ڈیفینڈ بھی کر لیا, کوئی رابری پروو نہ ہوئی بھی رابری کی ہے, لیکن جو رابری کو بچانے کے میں کیا اس میں وہ پھنس گیا. اچھا, وہ ہے. اور اس کے ساتھ جو انہوں نے جو پہلی اگزامپل دی ہے, یہ بسا اوقات ذہن میں بھی نہیں ہوتا کہ بھائی میں تو وہ آج کل خاص طور پہ سمر ہے تو وہ گیند بیٹ بھی لے کے جا رہے ہیں, وکٹیں لے کے جا رہے ہیں, تو اگر آپ کی کہیں پہ جو ہے وہ گراؤنڈ کے اندر بھی گڑبڑ ہو جاتی ہے اور آپ وہ وکٹ اٹھا لیتے ہیں, بیٹ اٹھا لیتے ہیں مارنے کے لیے, تو وہ مطلب اگر اس کو ویپن یوز کر رہے ہیں وہ ویپن میں آ جائے گا. سو یو جن کے آپ نے ویپن یوز کیا ہے. صحیح ہے, صحیح ہے. تو اس کی وہ سچویشن ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. اچھا, اب جو بچوں کی انوالومنٹ ہوتی ہے اس کے اندر جو والدین ہیں یا پھر جو کمیونٹی ہے, جی کمیونٹی جو ہے وہ اس کو کس طریقے سے, مطلب مینلی اگر ہم یہ دیکھیں تو اس کا ایک بہت بڑا جو پریونشن ہے وہ کمیونٹیز کے ذریعے سے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ کمیونٹی کس طریقے سے ایک ساتھ کام کر کے اس کے اندر کچھ کمی جو ہے وہ لے کے آ سکتی ہے. دیکھیں آپ, ہم کمیونٹی کے ممبرز بیٹھے ہیں, سو یہ جو ہم ایک چیز ابھی کر رہے ہیں یہ اسی کا ایک حصہ آپ سمجھیں. صحیح ہے. یہ جو لوگوں تک آگاہی جا رہی ہے, سو اب مجھے شور ہے کہ بچے تو شاید نہ اس پروگرام کو سن رہے ہوں, لیکن جو بڑے گھر کے لوگ ہیں وہ ضرور سن رہے ہیں. صحیح ہے. اگر وہ سن رہے ہیں تو میسج ان کے پاس جا رہا ہے. سو یہ ایک اس طرح کی ایک ہیلپ ہو رہی ہے کمیونٹی کی طرف سے, تاکہ اس طرح کے جو کرائم ہے اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے, اپنے بچوں کو کیسے بچایا جا سکتا ہے, یہ اس کا ایک سٹیپ ہے. دوسرا, ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں, انسٹیٹیوشنز میں یہ نہیں ہے کہ جو اسٹیٹ اسکول ہے اونلی دیٹ,
ابھی اپنا امام صاحب بیٹھے ہیں, ان کے پاس بچے پڑھنے آتے ہیں جی, وہاں پہ شارٹ سا لیکچر ہو سکتا ہے. نماز میں جاتے ہیں آپ اپنی کمیونٹی مسلم کمیونٹی کا لگا لیں, جمعہ کی نماز ہوتی ہے, 2 منٹ کی تقریر یا 1 منٹ کا بھی میسج امام صاحب پاس کر دیں, صرف 1 منٹ کا, زیادہ ٹائم نہ لیں کیونکہ جمعہ کا ٹائم ہوتا ہے, زیادہ لوگ شاید نہ سنیں. 1 منٹ کا میسج ڈیلیورڈ, کمیونٹی سیف. سو آپ نے ایک چیز کی اور اس کے بعد کمیونٹی تک میسج بڑے اچھے طریقے سے پہنچ گیا اور بہت زیادہ گیدرنگ کو پہنچ گیا. صحیح. آپ اس ٹاپک کے لیے گیدرنگ کریں گے تو شاید آپ کے پاس اتنی گیدرنگ نہ ہو. تو ایک گیدرنگ موجود ہے, اس گیدرنگ کو آپ نے یوز کیا, 1 منٹ کے میسج کے ساتھ سب تک چلا گیا. اور جہاں بھی جس جگہ کے اوپر بھی موجود ہیں, خاص طور پہ خواتین جو ہیں, یہ جب اسکول رن ہوتا ہے یا اس طریقے سے خواتین کے اپنے بہت سارے جو ہے وہ سوشل سرکل پارٹیز وہ مختلف چل رہی ہوتی ہیں, تو اس میں ایک دوسرے کو بجائے کہ ہم دیکھو واٹس ایپ پہ اکثر خواتین یا ہمارے جو کمیونٹی کے ممبر ہیں جی وہ نا نائف کرائم کے بارے میں نا ریلیٹڈ یہ میسیجز شیئر کرتے رہتے ہیں. وہ میسیجز کچھ اور طریقے کے ہوتے ہیں, یعنی کہ یہ یہاں پہ ہو گیا, یہ یہاں پہ ہو گیا, ہم وہ بتانے کی کوشش کریں. اگر ہم وہی ایک میسیج کو ادر وے اراؤنڈ کنورٹ کر دیں سیفٹی کی کنسرن سے, سو ویجیلنس کے حوالے سے, ہاں ابھی جیسے میں نے 3 چیزیں جو مین سیفٹی کی بتائیں, واکنگ ٹورڈز دا ڈائریکشن آف دا ٹریفک, ٹھیک ہے, فلو. سیکنڈ, جب آپ انڈر گراؤنڈ سے باہر نکلتے ہیں فوراً چیزوں کو باہر نہ لگائیں. اور تھرڈ, جب آپ واک کرتے ہیں تب بھی. اور فورتھ کہ آپ گھر میں انفارم کر کے جائیں. ففتھ کہ آپ کا موبائل فون فلی چارجڈ ہو جب آپ گھر سے چھوڑ رہے ہیں. سو یہ ساری چیزیں ہیں کہ جو آپ میسج جو ہے نا, یہ 4-5 چیزیں بنتی ہیں, 30 سیکنڈ بھی نہیں لگے ان کو. جی یقیناً. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ بحیثیت مجموعی جو ہے وہ یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اپنے جو ینگ جو چلڈرن ہیں, ٹین ایجرز ہیں, یا اس سے تھوڑی زیادہ بڑی ایج کے جو بچے ہیں, لڑکے ہیں بالخصوص خاص طور پر, ان کی اپنی دوستیاں, ان کے جو گروپس ہیں وہ کس طریقے کے ہیں, کن لوگوں کے ساتھ وہ اپنا ایک بڑا ٹائم جو ہے وہ خاص طور پر اسکول کے بعد گزار رہے ہوتے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا جب وہ بڑے ہونا شروع ہوتے ہیں تو پھر یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ ان کی اپنی جو باہر جو لائف اسٹائل ہے وہ کس طریقے کی ہے. ٹھیک ہے, ایک بچہ جس کے پاس جاب موجود نہیں ہے, اس کا کوئی باقاعدہ سورس آف انکم نہیں ہے, اس کے پاس اگر اچھی ڈیوائسز گیجٹس آنا شروع ہو گئے ہیں, یا اس کے جو ایکسپینسز ہیں ان کے اندر اضافہ ہونا شروع ہو گیا ہے, یا کوئی برانڈڈ جو چیزیں اس نے استعمال کرنی شروع کر دی ہیں اور بظاہر آپ کو محسوس بھی نہیں ہوتا کہ وہ اتنا افورڈ کر سکتا ہے, تو اس وقت بہرحال ایک الارم جو ہے وہ آپ کے اپنے ذہنوں کے اندر, دماغوں کے اندر بجنا چاہیے کہ یہ اس کی اپنی جو سورس آف انکم ہے وہ کیا ہے, کہاں سے آ رہا ہے. کیونکہ دیکھیں اسٹارٹ جو ہے نا یہی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہی ہوتی ہے, اور اس کے بعد یہ جو گینگز ہوتے ہیں وہ بچوں کو انوالو کر لیتے ہیں, اور اس کے بعد صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ابھی آج کی جو نیوز ہے وہ اس کے اندر یہ تھا کہ جو بہت سارے یہ جو نائف کرائم ہیں یہ رپورٹ نہیں ہو رہے ہیں, اور وہ رپورٹ اس لیے نہیں ہو رہے ہیں کہ یہ جو ینگ چلڈرن ہیں, جو ینگ جو پیپل ہیں, وہ اسکیئرڈ ہیں کہ وہ اگر ان انسیڈنٹس کو رپورٹ کریں گے تو ان کا اپنا نام بھی جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طور پر انوالو ہو جائے گا. تو یہ آج کی جو انالیسز ہیں وہ ٹی وی کے اوپر, ریڈیو کے اوپر جو ہیں, تو اس لیے اپنے بچوں کے اوپر تھوڑا سا گہری جو ہے وہ نظر رکھنی چاہیے. ٹھیک ہے, ایک بہت اچھا جو ہے نا وہ مقولہ کہا جاتا تھا کہ کھلاؤ سونے کا نوالا مگر دیکھو شیر کی نظر سے. تو بہرحال یہ نظر جو ہے ہمیں خاص طور پر جو بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں, ٹین ایج سے تھوڑا سا آگے کی ایج کے اندر جا رہے ہوتے ہیں, تو اس وقت یہ نظر جو ہے وہ ضرور رکھنی چاہیے. اور خاص طور پہ جب اس کے اندر مختلف حوالوں سے اضافہ بھی ہو رہا ہو, ناظرین کرام یقیناً ہم سب کی ایک بطور کمیونٹی بھی اور والدین کے حوالے سے بھی ایک بڑی ذمہ داری بنتی ہے. شفیق صاحب, آپ نے مختلف پہلوؤں پہ بات کی ہے اور اس کو بڑی ڈیٹیل سے شروع سے لے کر آخر تک آپ اس کو ذکر کرتے رہیں. اگر 1-2 منٹ میں آپ ناظرین کو کچھ میسج دینا چاہیں اور اس کے کسی بھی حوالے سے, تو چونکہ پھر ہم انشاءاللہ جو ہے وہ اختتامی دعا کی طرف بڑھتے ہوتے ہیں, ہم آخر میں دعا کرتے ہیں شب جمعہ کی مناسبت سے. میں تھوڑی سی ان کی بات کو, بھائی کی بات کو آگے بڑھاتا ہوا, جس کھلائیں سونے کا نوالا پر دیکھیں سی سی ٹی وی کی آنکھ سے, شیر کی آنکھ سے ہم چھوڑو, سی سی ٹی وی کی آنکھ سے, ٹھیک ہے نا, تاکہ ہم بچوں کو مانیٹر کر سکیں بچے کیا کر رہے ہیں. اس کے لیے میرا ایک چھوٹا سا اور ایک ہوگا بچوں کے لیے ہے کہ جو گیمز بچے پلے کرتے ہیں یا بائی آؤٹ کرتے ہیں, ویڈیو گیمز جو بھی ہیں, یا آن لائن جا کے وہ پروگرامز دیکھتے ہیں, ایپس دیکھتے ہیں, تو تھوڑا سا پیرنٹس یہ تھوڑا سا مانیٹر کر لیں کہ وہ زیادہ وائلنٹ تو نہیں ہے, فائٹ والی تو نہیں ہے,
جو بچوں کو اس طرح سے فیسینیٹ کریں کہ ہو سکتا ہے وہ بچہ ریئل لائف میں وہ گیم ایک دیکھتا ہے تو اس کو ایکٹ کرنے کی کوشش کرے. سو یہ تھوڑا سا جو ایلیمنٹ ہے نا یہ بھی ایک میرے خیال میں بہت کنسرننگ بھی ہے اور ریلیونٹ بھی ہے, بہت اہم ہے, بہت اہم اور ٹیکنیکل, بہت ہی میرے خیال ہے کہ ایک پریکٹیکل جو ٹپ ہے وہ انہوں نے شیئر کر دی ہے کہ اس کے ذریعے سے جو ہمارے اپنے بچوں کا جو ایک مزاج ہے وہ ہمیں سمجھنے میں مدد مل رہی ہوتی ہے, اور کہاں کس وقت جو ہے وہ انٹرپٹ کرنا ہے, کہاں کوئی جو ہے نا وہ کہاں کسی چیز کو اسٹاپ کرنا ہے. اور خاص طور پہ یہ جو گیمز ایسی ہوتی ہیں اس کے اندر بسا اوقات ایسی جو کہہ رہے ہیں کہ اتنا زیادہ وہ بچہ, وہ ایج بھی تو ایسی ہوتی ہے کہ اس کے اندر اس کے ذہن میں, بلکہ میں جب اس حوالے سے دیکھ رہا تھا تو کئی ایسے ایگزامپلس ہیں مختلف کنٹریز کے اندر کہ جہاں پہ بچوں نے خاص طور پہ ایک وہ بڑی فیمس ایک گیم ہے کہ جو ہر طرف جو ہے نا وہ بچے تقریباً پوری دنیا کے اندر اس کو کھیل رہے ہوتے ہیں, اس کے اندر بہت زیادہ وائلنس بھی ہے, تو اس کو ریئل لائف کے اندر اپلائی کرنے کے لیے کئی بچوں نے ٹرائی کیا جی, اور اس سے بہت دفعہ وہ اپنے فیملی ممبرس کو ہارم کر بیٹھے یا پھر خود کو جو ہے وہ نقصان جو ہے وہ پہنچا بیٹھے. تو یقیناً یہ ایک اہم چیز ہے کہ ہمیں اس کو کس طرح سے دیکھنا ہے اور خاص طور پہ جو مختلف پہلو ہیں ان پہ نظر رکھنی ہوتی ہے. تو ناظرین کرام, بہرحال آج کا یہ اہم ٹاپک تھا کہ جس کے اندر ہم نے بات کی ہے جو بچوں کے حوالے سے, اور خاص طور پر وہ بچے دیکھیں زندگی کا مختلف ایک حصے ہوتے ہیں, زندگی کے مختلف حصے ہوتے ہیں جن کے اندر ہم اپنے بچوں سے مختلف توقعات کر رہے ہوتے ہیں. اب خاص طور پہ وہ ایج کہ یہ جو کیونکہ زیادہ یہ جو نائف کرائمز ہیں یہ بٹوین 18 to 30 جو ہے اس کو وہ ہو رہے ہوتے ہیں, تو دس از مطلب ویری ویری امپورٹنٹ ایج بھی ہوتی ہے. اس میں ہمیں اپنے بچوں سے بہت ساری ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں, خدا نخواستہ ہمارا بچہ اس کے شکار ہو جائے یا پھر اس میں انوالو ہو جائے, دونوں حوالوں سے ہمیں محتاط رہنا بھی چاہیے اور بچے کو بھی ساتھ ساتھ اس حوالے سے اس کی توجہ دلاتے رہنا چاہیے. اللہ رب العزت سب کی حفاظت فرمائے. آئیے مل کر اجتماعی دعا کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلاة تحل بها العقد وتفك بها الكرب صلاة تكون لك رضا ولحقه أداء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصلي عليه. اللهم ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا فإنك خير الراحمين. اللهم اقض ديوننا وأصلح أحوالنا واغفر لنا وارحمنا فإنك خير الراحمين. اے الہ العالمین, پاک پروردگار شب جمعہ کا آغاز ہونے والا ہے, پاک پروردگار اس بابرکت دن بابرکت رات کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرما. ہمارے جو بھی عزیز و اقارب دوست احباب رشتہ دار اس دنیا سے رخصت ہو چکے, الہ العالمین ان سب کی قبر و حشر کی منزلوں کو آسان فرما. الہ العالمین اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت و شفاعت سے بہرور فرما. پاک پروردگار ہم سب کی موجودہ اور آئندہ آنے والے نسلوں کے دین اور ایمان کی حفاظت فرما. مختلف ناظرین مختلف دعاؤں کے حوالے سے درخواست کرتے رہتے ہیں, خصوصاً ہماری ایک بڑی ریگولر ویور بھی اور ایک سسٹر جن کا حال ہی میں انتقال ہوا یہ الفٹ کے اندر, الہ العالمین ان کی بھی بخش و مغفرت فرما, ان کے درجات کو بلند فرما. الہ العالمین گھروں کے اندر جتنے بھی بیمار ہیں پریشان حال ہیں ان کی بیماریوں پریشانیوں کا ازالہ فرما. اے الہ العالمین میرے پاک پروردگار تو علیم بذات الصدور ہے, دلوں کے راز جانتا ہے, سب کی نیک دلی حاجات کو پورا فرما. جو مختلف قرضوں کے اندر مختلف پریشانیوں کے اندر پھنسے ہوئے, الہ العالمین ہر طرح کے قرضوں سے پریشانیوں سے نجات عطا فرما. اے الہ العالمین کشمیر, فلسطین, سیریا, افغانستان, برما سمیت دنیا بھر کے اندر جہاں کہیں بھی مسلمانان عالم مصائب و آلام کا شکار ہیں ان کی مشکلات کا خاتمہ فرما. پوری انسانیت کو امن و سکون عطا فرما. جو بھی انسانیت کا امن و سکون تباہ و برباد کرنے پہ تلے, الہ العالمین میں ہدایت نصیب فرما. اللهم ربنا اغفر لنا وارحمنا فإنك خير الراحمين. اللهم ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فصلى الله تعالى على رسوله خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. ناظرین کرام, یہ تھا آج کا پروگرام. آپ بات کریں اور انشاءاللہ کل دوبارہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.